بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ ایک ہے کہ اربعین پہ ہی کیوں، دوسرا ہے کہ جنت اور اربعین۔ ہم جو شیعہ حضرات ہیں یعنی مولا کے ماننے والے ہیں، شیعہ سے ہٹ کے جو بھی ایک محب ہے یعنی جو ایک اچھا نظریہ رکھتا ہے، وہ اربعین پہ مولا حسین کی زیارت کرنے کی ایک چاہ رکھتا ہے۔ تو اب یہاں بات آج ہم اس بات پہ کریں گے کہ ویسے ہم زیارت اگر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ زیارت تو ہوگی، ثواب بھی ملے گا، مولا کے زیر بھی بن جائیں گے، زوار بھی بن جائیں گے، لیکن اربعین پہ جانے کا الگ ثواب ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے پورے سال میں ایک ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان میں کے علاوہ باقی اگر عبادت کریں گے تو ایک عبادت کا ایک ثواب ملے گا، لیکن ماہ رمضان میں ایک یعنی عبادت کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پھر ماہ رمضان میں بھی شب قدر کی جو راتیں ہیں، شب قدر میں پھر وہ 1000 مہینے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ایک عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ عبادت تو وہی ہے جو ہم عام دنوں میں کر رہے ہیں اور ماہ رمضان میں کر رہے ہیں اور پھر شب قدر میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دن ہوتے ہیں، یہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، اسی انداز میں کریں گے تو اس کی فضیلت جو ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ویسے زیارت پہ چلے جائیں گے یعنی مولا حسین یا مولا رضا یا جس کی بھی زیارت کریں گے وہ ثواب ملے گا، لیکن اربعین پہ جب جائیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اربعین پہ رش بہت ہوتا ہے، زیارت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ تو دیکھیں، کوئی بھی کام ہو اگر مشکل نہ ہو، اس میں تکلیف نہ ہو تو مزہ ہی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ تکلیف ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جو اربعین پہ جاتا ہے، کوئی ایک بھی بندہ نہیں کہے گا کہ میں زیارت کرنے گیا تھا لیکن میں زیارت نہیں کر سکا یا میری زیارت نہیں ہو سکی۔ زیارت مولا کرواتے ہیں، کوئی بھی بندہ، ایک بھی بندہ بغیر زیارت کیے واپس نہیں آتا۔ اب ایک اس کا دوسرا حل بھی ہے کہ اگر اربعین کے موقع پہ آپ مولا حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو اس ٹائم کیونکہ بھگدڑ ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی بہت زیارت آپ کر لیتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں، مشی کریں، مشی کرنے کے بعد زیارت کریں، زیارت کرنے کے بعد پھر واپس نجف آ جائیں، ایک دو دن نجف رہیں، وہاں زیارت کریں، پھر اربعین کے بعد یعنی 24 یا 25 سفر کو دوبارہ چلے جائیں وہاں پہ، پھر مولا حسین کی سکون سے، مولا عباس کی سکون سے زیارتیں کریں اور پھر واپسی کی طرف آ جائیں۔ تو اربعین پہ جانا ضروری ہے۔ ویسے زیارات کے لیے آپ جائیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اربعین کی جو زیارت ہے وہ یعنی بہت زیادہ ثواب ہے اس کا اور بہت زیادہ اہمیت ہے، روایات میں بتائی گئی ہے۔ اب دوسرے پوائنٹ کہ اربعین اور جنت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جنت کیا ہوتی ہے۔ مثلا اب انسان جو ہم نے روایات میں پڑھا ہے یا کتابوں میں یا علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ جو بھی انسان ارادہ کرے گا اس کے سامنے چیز حاضر کر دی جائے گی۔ تو اربعین بھی مثل جنت ہے، جو بھی انسان بھلے اس موسم کی ہو نہ ہو، وہاں پہ موجود ہو نہ ہو، اگر ارادہ بھی کرتا ہے تو کچھ قدم بعد، کچھ دیر بعد اس کو وہ چیز مہیا کی جاتی ہے۔ مثلا میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز کاش مجھے مل جائے کھانے کے لیے یا فلانی چیز مجھے مل جائے، تو وہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کو مل جاتی ہے۔ تو دوستان، ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اربعین پہ جائیں۔ ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کے بعد لوگ اربعین پہ جائیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے اربعین پہ جائیں اور مولا حسین کے زوار بنیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔